پارٹی کا وفد میڈیا سے بات کر رہے ہیں کہ کچھ تحفظات ہیں ریگارڈنگ بلوچستان، وہ انہوں نے ان رائٹنگ ہمیں لکھ کے دے دیا ہے، اور وہ ان کی اے پی سی کی جو ہوئی تھی اس کی کاپی ہے، وہ ہمارے پاس ہے، اور اپروپریٹ ٹائم پہ خورشید شاہ صاحب اس کو ٹیک اپ کریں گے آن دا فلور آف دا ہاؤس، اور اس ایشورنس کے بعد سردار صاحب نے ایگری کیا ہے، وہ اور ان کی پارٹی جو ہے وہ اسمبلی میں جائیں گے، اور ہم ایک کامن حکمت عملی طے کریں گے ریگارڈنگ دی پرائم منسٹر پوزیشن اور دی اسپیکر اینڈ دا ڈپٹی اسپیکر، وہ ہم ایک متفق علیہ عمل بنائیں گے اور اپوزیشن کریں گے، اور اپوزیشن ڈٹ کر کریں گے، یہ ہمارا فیصلہ ہوگا۔ سردار صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ 2018 کے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں اس کے نتائج سے تمام اکثر پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہیں۔ داندلی کا لفظ تو میرے خیال میں کافی پرانا ہو چکا ہے، جس کو آروس کی داندلی کہتے تھے، آج کے ماڈرن دور میں جو ہے نا وہ ایک کمپیوٹرائز داندلی کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اور جو مینڈیٹ ہمیں ملنا تھا عوام کی طرف سے، اور جو مینڈیٹ ہمیں عوام نے دیا، بالخصوص میں بلوچستان نیشنل پارٹی کی توسط سے بات کروں گا، نتائج اس کے بالکل برعکس ہمیں مہیا کیے گئے ہیں۔ اس کے باوجود بھی جس بلوچستان کو کبھی ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ نہیں سمجھا گیا اور جس کو ڈیموکریسی کی جھلک بھی نہیں دکھائی دی گئی، لیکن بینگ اے پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کے ہم نے ہمیشہ ڈیموکریسی کو پروان چڑھوانے کی کوشش کی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ہمیں جو مینڈیٹ دیا گیا ہے لوگوں نے، وہ ذاتی مراد کے لیے نہیں، نہ ہی وزارتوں کے لیے، اور آج یہاں پر اسلام آباد میں آنے کا مقصد ہمارا یہ کھل کر ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بلوچستان میں ہونے والی ان زیادتیوں کا جو گزشتہ 70 سالوں سے ہوتی آ رہی ہیں ان کا ازالہ کرنے کے لیے اور ان کی گریوینس کو دور کرنے کے لیے ہم یہاں پر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں سر فہرست مسنگ پرسنس کا مسئلہ ہے، جن کو سالوں سال ہو گئے ہیں، جو آج تک اپنے گھروں تک نہیں پہنچے ہیں۔ ان کی تعداد ہزاروں میں ہے، ممکن ہے ان میں سے کچھ واپس بھی آئے ہو گئے ہوں، لیکن ابھی تک ہزاروں میں وہ تعداد مسنگ پرسنس کی ہے۔ جو بڑے ہمارا جو گریوینس ہے، جو ہمارا کنسرن ہے، وہ ہے آپ کا سی پیک کا، اور اس سی پیک کے حوالے سے ہم نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی، جس میں پاکستان سے تعلق رکھنے والی تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو مدعو کیا گیا تھا، اور اس اے پی سی میں تمام پولیٹیکل پارٹیوں نے جو ریزولوشن یا جو پیش کیا گیا تھا اس میں وہ سگنیچری ہیں۔ اس میں آج پیپلز پارٹی کے میں دوستوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں پر آئے، ہماری باتیں سنی۔ ہم چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک لیڈنگ رول کا کردار ادا کرے۔ مسنگ پرسنس سی پیک کے حوالے سے اے پی سی پہ جو سگنیچری ہیں، ان پولیٹیکل پارٹیوں کو جو ان کے ساتھ ابھی اپوزیشن میں ہیں یا حکومت میں بھی ہیں، ان کو قائل کریں کہ اس اے پی سی کے نکات پر عمل درآمد کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو بلوچستان کا جو دیرینہ مسئلہ ہے، ان کے وسائل پر ان کا اختیار، ریسورسز پر مکمل بلوچستان کا اختیار، وہ ان کو حاصل ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم مسئلہ ہے پورے ملک میں بھی ہے، بالخصوص بلوچستان میں کچھ زیادہ ہی ہے، افغان مہاجرین کی اپنے وطن واپسی باعزت طریقے سے، یہ وہ مسائل ہیں۔ اس کے لیے جو کوئی بھی ہمارے ساتھ ہمیں، کیونکہ ایشورنس تو ہمیں دی جاتی ہیں لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، اس وقت جو ہم آئے ہیں ہم اس پر عمل درآمد کرنے کی جو ہے گارنٹیز چاہیے ہمیں۔ اس کی جو بھی ہمیں گارنٹیز دے گا، بالکل وہ اگر 2 قدم آتے ہیں ہم 4 قدم ان کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں۔ سردار صاحب سوال سر یہ ہے کہ جو آپ کی حکمت عملی مرکز میں ہوگی، کیا اسی پہ ہی آپ صوبے میں بھی اسی حکمت عملی پہ کام کریں گے جو حکومتیں بننی ہے سارا معاملہ، یا اس پہ فرق بھی ہو سکتا ہے کہ صوبے میں کچھ اور کر رہے ہیں مرکز میں؟ دیکھیں نا، ہم نے
पार्टी ने कमेटियां बनाई हुई हैं मुख्तलिफ, एक सूबे के लिहाज से, एक मरकज़ के लिहाज से। अब चूँकि हम मरकज़ में बैठे हुए हैं, सूबे की बात तो वैसे ही मरकज़ में हमारी सुनी नहीं जाती, तो इस वक्त हम मरकज़ की बात करेंगे। जब सूबे की बात होगी तो वो बलुस्तान में हम करेंगे। अच्छा सरकार साहब, मैं ये बोले। पूछना चाह रहा था आपसे, आपने अभी कुछ नुकात अपने सामने रखे, बलूचिस्तान की ग्रीवेंसेज रखे, जिसमें वेस्टर्न अलाइनमेंट की आपने खुसूसी तौर पे बात की, जो सी पैक एक बड़ा अहम हिस्सा है, जिस तरह पार्टी कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी। 6 नुकात लेकर आप इससे पहले भी आए थे, आपको याद होगा इस्लामाबाद में हमारे